نے نبی کے ایک نواسے نے جس سے صلح کی ہے ہم اس سے لڑ نہیں سکتے. جس سے صلح کر لی ہے ہم اس سے لڑ سکتے، اور جس سے نبی کے دوسرے نواسے نے جنگ کی ہے اس سے صلح نہیں کر سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس سے لڑے نہیں صلح کی ہم اس سے لڑ سکتے، اور جس سے لڑے اس سے ہم صلح کر سکتے نہیں. تو ہمارے سامنے موقف موجود ہے. اب تمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی کا حق تھا ان تینوں نے نہیں دیا، تو حضرت علی کیوں چپ کر کے بیٹھے رہے؟ یہ لوگ محض اعتراض کرتے ہیں. حضرت علی کا کوئی ایک قول دکھاؤ کہ مجھے ملنی چاہیے، انہوں نے انکار کیا ہو. نہیں، تینوں کی بیعت کی، تینوں کے ساتھ رہے، محبت کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ نبی کے صحابی تھے، سچے مومن تھے، اور مومن کے لیے کینہ اور بغض مومن رکھتا نہیں. کتنا پیار تھا ان میں آپس میں. حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسما سے حضرت علی کا نکاح ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر کے بعد ان کی بیوی سے حضرت علی کی شادی ہو رہی ہے، تو کیا دشمن کی بیوی سے شادی کی جاتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. حضرت عمر حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں. سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کی بیٹی سے نکاح کیا جائے؟ معاذ اللہ. یہ لفظ مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں تو میں نے اس لیے کہ یہ آیت آئی آپ کو بتایا. اس آیت کے مطابق میرے نبی کے تمام خلفاء سچے ہیں. اللہ اکبر یا رسول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق، راستے کے مطابق جو خلافت ہے صحیح اسلامی، وہ 30 برس رہے گی. 30 ایئرز. کتنا عرصہ؟ اب حدیث سن لیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے. اللہ نے بھی جمع کے صیغے ارشاد فرمائے، نبی بھی جمع کے صیغے ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہو گیا کہ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے. اور خلافت راشدہ کی مدت ہے 30 برس. اگر 30 برس صرف حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے بلا فصل کہ کوئی اور نہیں ہے، تو پھر 30 برس میں ایک ہی خلیفہ ہوتا، اور اللہ نے وعدہ تو ایک سے زیادہ سے کیا. تو پھر اللہ کے وعدے کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر نبی پاک نے بھی جمع کے صیغے فرمائے ہیں، پھر اس کا کیا کرو گے؟ تو یہ اعتراض کرنے والے غلط ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچا ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب مجھے بتائیں جو نشانیاں اللہ نے بیان فرمائیں، دین کو تمکنت ملے گی، اللہ کا پسندیدہ دین وہ جمے گا، اور خوف جو ہے وہ امن سے بدل جائے گا. اب سیدنا صدیق اکبر کا عہد، سیدنا فاروق اعظم کا عہد، روم بھی فتح ہو رہا ہے، فارس بھی فتح ہو رہا ہے. یہ اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، روم عیسائیوں کا اور فارس یہ مجوسیوں کا دوسرا. بہت بڑے بڑے آج کل کے زمانے میں جیسے کہتے ہیں نا روس، چائنا، امریکہ، یہ اس طرح کے ملک تھے. حضرت عمر نے فتح کیے. مشرق و مغرب میں اسلام پھیل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30 برس فرما رہے ہیں. کتنے؟ میرے بعد خلافت کتنی ہوگی؟
اب ذرا مجھ سے دھیان سے سن لو اور یاد کر لینا. 2.25 سال حضرت ابو بکر. آپ لوگ کیلکولیٹر میں اپنی گنتی میں جوڑ لینا. 10 سال 6 مہینے حضرت عمر. 12 سال حضرت عثمان. 4 سال 9 مہینے حضرت علی. 6 مہینے امام حسن رضی اللہ عنہم. یہ ٹوٹل ہو گئے 30 برس. حضرت امام حسن، حضرت علی کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کی بیعت کر لی. ادھر حضرت امیر معاویہ نے اعلان کر دیا. مسلمانوں کے 2 لشکر آمنے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا. حدیث شریف موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد میں. کہاں؟ سیدنا امام حسن ابھی کہنا چاہیے کہ کم سن تھے. کیا تھے؟ میں نے چھوٹا کا لفظ کہنے سے پرہیز کیا ہے کیونکہ وہ نبی کے شہزادے ہیں. چھوٹے تو وہ کبھی بھی نہیں تھے. کم سن، ابھی گنتی کے لحاظ سے کم سن تھے. بخاری شریف میں حدیث موجود. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ مسجد میں آ گئے. سیدنا امام حسن کم سن، جس کو آپ بچے کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اپنے شہزادے کو گود میں لے لیا اور گود میں بٹھا لیا اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کیفیت یہ تھی، کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے، کبھی اپنے بچے کو دیکھتے تھے. اب حضور نے جو فرمایا ذرا دھیان سے سنیں. فرمایا ان ابنی ھذا سیدون، میرا یہ بیٹا سید ہے. اللہ میرا یہ بیٹا، اونچی یہ پہ زبر نہیں ہے، یہ کے نیچے زیر ہے، سید ہے. پھر کہیے کیا معنی ہے اس کے؟ سردار. کس کا سردار؟ پوری امت کا سردار ہے. میرا یہ بیٹا سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ان قریب اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. سردار ہے. مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے لشکروں میں اس کے ذریعے اللہ کیا کروائے گا؟ رسول اللہ تھے رونق فضا مسجد کے ممبر پر. حسن بھی جلوہ آرا تھے قریب حضرت سرور. کبھی چشم خدا بھی روئے پر نور حسن پر تھی. کبھی اصحاب کی جانب نگاہ بندہ پرور تھی. میان خطبہ لوگوں سے شہ والا نے فرمایا، میرا فرزند ہے سید ہے یہ خاتون کا جایا. بلا شک ہے یہ صدیقوں شہیدوں کے رفیقوں میں. سبب سے اس کے صلح
سبب سے اس کے ہوگی صلح دو مسلم فریقوں میں. اللہ کیوں میں نے یہ بات سنائی ہے؟ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے کہا اس لیے لڑوں کہ مجھے حکومت چاہیے. ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اگر تلوار چلنی شروع ہو گئی کتنے لوگ کٹ جائیں گے، کتنی عورتیں بیوہ، کتنے بچے یتیم، صرف اس لیے کہ مجھے کرسی چاہیے. نہیں، فرمایا لے لو، مجھے کرسی لے لو. کیوں چھوڑ دی؟ دو وجہ. ایک تو حضور فرما گئے تھے ان کی وجہ سے صلح ہوگی، دوسرا یہ کہ خلافت کی مدت پوری ہو گئی تھی 30 سال. حضور نے فرمایا اس کے بعد ہو جائے گی بادشاہت، تو ان کا مجھے بادشاہ نہیں بننا، مجھے تو جنت کی بادشاہی مل چکی ہے. وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار، مجھے دنیا کی بادشاہی. وہ 30 سال جو نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت تھی اس کی مدت پوری ہو گئی تھی، اس لیے بھی چھوڑ دی. تو مولا بمانا خلیفہ نہیں ہے، مولا بمانا خلیفہ نہیں ہے. وہ لوگ جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں انہیں ماننا ہے، اور وہ مانتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سچے خلیفہ تھے. اگر صرف حضرت علی کو ایک لیا جائے تو پھر یہ آیت کے جتنے جمع کے صیغے یہ کہاں جائیں گے؟ تو ماننا پڑے گا وہ سارے اللہ کی طرف سے تھے اور غلط نہیں تھے. تو جو لوگ اس حوالے سے غلط باتیں کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ہم اہل سنت و جماعت قرآن و سنت کو مانتے ہیں. اب ایک دو سوال اور آتے ہیں، اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا مگر آپ کو سنا رہا ہوں. کچھ عرصے سے لوگوں میں ایک بحث چل پڑی ہے، میں اس بحث کا آپ کو معمولی سا خلاصہ، بہت تفصیل سے نہیں. کچھ لوگوں نے یہ بحث شروع کر دی ہے کہ ان چاروں میں افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم میں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت علی افضل ہیں، جبکہ اب تک امت حضرت ابو بکر کو افضل مانتی آئی ہے. دھیان سے سنیں، میں موٹی باتیں کروں گا، میں نے اس بحث میں پڑھنا نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ابو بکر سے افضل شخص پر نبیوں رسولوں کے بعد سورج نہیں چڑھا. ابو بکر سے افضل شخص پر، نبیوں رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل شخص پر سورج نہ چڑھا ہے نہ ڈوبا ہے. نبی کے اس فرمان کے بعد مجھے کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری چھونے آئی. بیماری، دامن کو چھو لوں تاکہ میرے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. وہ برکت لینے کے لیے حضور کو چھونے آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرے، نماز پڑھائے. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی میرے بابا جان بڑے نرم دل کے ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا. فرمایا مروا ابا بکر، ابو بکر سے کہو. صحابہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صحابہ کہہ رہے ہیں حضور کسی اور کو، فرمایا ابو بکر سے کہو۔ کس سے کہو؟ اونچی۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید سے یہ فرمانا کہ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو، نماز پڑھائے، دوسروں کو سنایا جا رہا ہے کہ میں اپنی جگہ کس کو کھڑا کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائیں، حضور کھڑکی سے دیکھتے ہیں، اپنے حجرے کی کھڑکی سے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اب نماز کون پڑھائے؟ تو صحابہ کا یہ بیان تھا جس کو نبی نے آگے کیا ہے ہم اس کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آج اگر کوئی یہ بحث لے لے تو میں اس کو حضرت علی کا فرمان سنا دوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو مجھ کو ابو بکر پر فضیلت دے، یعنی مجھے حضرت ابو بکر سے زیادہ درجے والا مانے، میں اس سے لڑوں گا، میں اس سے۔ خود حضرت علی فرما رہے ہیں، تو کیا اس بحث کی گنجائش ہے؟ اچھا، اب دوسری بات کرتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار آپ لوگ ہیں، اس وقت یہ جو موجودہ وقت ہے اس میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری جیسا کوئی ہے؟ اونچی، وہ عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، پاکستان کے روحانی بادشاہ، لاہور میں آرام فرما ہے، 465 ہجری میں پردہ فرمایا، غوث پاک 470 میں پیدا ہوئے، وہ غوث پاک سے پہلے ہیں داتا صاحب۔ اور یہ بات مشہور کہ حضرت غوث پاک فرماتے تھے داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے میں ان کا مرید ہوتا۔ وہ داتا صاحب جو مانے، میں کہوں کہ نہیں داتا صاحب نے صحیح نہیں مانا، تو کیا یہ بات مانی جائے گی؟ وہ داتا صاحب بھی فرما رہے ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر ہیں۔ ہاں، اب کوئی داتا صاحب جیسا ہے تو آ کے سامنے بات کرے، جب ان جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر ہم کسی نتھو پھتو کی سن سکتے؟ اونچی گئی ہے۔ یہ میں نے کیوں بات کی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بحث شروع کر دی، جس طرح کچھ لوگوں میں بحث ہوتی ہے، قادری کہتے ہیں ہم افضل ہیں، نقشبندی کہتے ہیں ہم افضل ہیں، یہ لوگوں میں یہ فضول بحثیں ہیں۔ کیا ہیں؟ قادری بھی نبی کے غلام ہیں، نقشبندی بھی نبی کے غلام ہیں، سب میں نور نبی کا ہی آ رہا ہے، یہ افضلیت کی بحث ان میں کچھ حاصل۔ ہم حضرت ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم مولا علی سے بھی پیار کرتے، دونوں میں سے کسی کی بے ادبی ہمیں گوارا نہیں۔ میرے پاس روایتیں موجود ہیں، میں اگر آپ کو سناؤں حضرت ابو بکر اور حضرت علی میں پیار کتنا تھا، آپس میں تعلق کتنا تھا، آپ کو سناؤں تو آپ کو پتا چلے۔ لیکن آج کل جو لوگ کہتے ہیں یہ لوگ، ان کی بحثیں، ہمیں اس میں کسی میں پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ ایک سے زیادہ سے کیا ہے، آیت ہمارے سامنے قرآن کی ہے، اور قرآن کی آیت کے مقابل ہم کسی کی بات سننے کو تیار، اونچی کہہ دیجئے۔ اب یہ آیت خلافت جتنی بھی ہے اس کی بہت زیادہ ابھی تفصیل باقی ہے، کچھ عرض کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ ہم نے یہ سن لیا، اب ایک جملہ آپ کے ہاں پہلے کہا جاتا تھا لوگ برطانیہ کے بارے میں کہ اس کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی اتنا علاقہ ہے کہ وہاں تک چلے جاؤ تو یہاں کا اگر سورج ڈوب گیا تو وہاں سورج پھر موجود ہو۔
یہ لوگ ایسے ہی کہتے تھے، آج وہاں کا حال آپ کے سامنے. یہ جو ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ زمین میں خلیفے بنائے گا اور وہ اللہ کے پسندیدہ دین کو جمائیں گے، نافذ کریں گے، تو دین ان مقامات پہ پہنچے گا جہاں تک رات داخل ہوئی. یعنی ٹائم دنیا کا کتنا بھی ہو جائے گا، آپ ایک طرف سے چل رہے ہیں، مثلا یہاں سے کبھی کبھی فلائٹ جاتی ہے پاکستان سے امریکہ جائیں، کیونکہ میں نے سفر کیا ہوا ہے، میں نے یہ چیز نوٹ کی. ہم صبح فجر پڑھ کے کراچی سے چلے، آگے دبئی پہنچے، دبئی سے 8 بجے جو جہاز چلا تو وہ ظہر سے پہلے امریکہ پہنچ گیا. سفر تھا 14 گھنٹے کا، اور فجر کے بعد ظہر میں کتنے 5-7 گھنٹے ہوتے ہیں نا، وہ 14 گھنٹے چلتا رہا، دن وہی رہا. یہ زمین چونکہ گول ہے وقت بدل جاتا ہے. اسی طرح 4 بجے صبح فجر کے ٹائم وہاں سے جدہ سے چلے نیو یارک کے لیے، تو جب نیو یارک پہنچے تو فجر کا ٹائم تھا. تو یہ انسان کو سائنس نے بتا دیا، آپ پوری دنیا گھوم لو، دین آپ کو ہر جگہ ملے گا. تو پہنچایا کنہوں نے ہے؟ خلفائے راشدین نے. آدھی سے زیادہ دنیا حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گئی تھی. تو دنیا کے چپے چپے پہ اسلام کا راج ہوگا. اور آج آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں، لوگوں نے پوری بنا دی ہے کہ اگلے 20 سے 30 سال میں یورپ میں، امریکہ میں مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، دوسرے کم ہو جائیں گے. اور لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن کا وعدہ، ایک ایسا وقت آئے گا دنیا میں ڈھونڈے سے بھی کافر نہیں ملے گا، مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر وہ دور آئے گا کہ بندہ صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، پھر وہ قرب قیامت. تو یاد رہے اللہ نے خلیفے بنائے ہیں، دین کو تمکنت ملے گی، خوف امن سے بدل جائے گا. اور یہ سب خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا یا نہیں ہوا؟ لفظ خلیفہ کے بارے میں ایک بات کروں اور آج کی گفتگو سمیٹوں. نائب، سب آرڈینیٹ، اس وقت مقرر کیا جاتا ہے خلیفہ جب اصل مر جائے یا غائب ہو جائے، یا اصل کسی کام کی سر انجامی سے اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو، یا پھر اصل جو ہے وہ کسی کو بزرگی، شان دیتے ہوئے، عزت دیتے ہوئے اپنا قائم مقام مقرر فرمائے. یہ خلیفہ کے لیے لفظ لغت بتاتی ہے. تو یہ جو پہلی 3 باتیں ہیں کہ مر جائے، غائب ہو جائے یا اپنا کام نہ کر سکے، یہ تو اللہ کے لیے سوچی بھی جا سکتی نہیں. تو اب معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالی اپنے نائب بناتا ہے، اپنے خلیفے بناتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی شان ظاہر کرنے کے لیے ان کو زمین میں قوت، تمکنت عطا کرتا ہے، تصرف کی طاقت دیتا ہے. جیسا اس نے پہلوں کو بھی خلیفہ بنایا. بنی اسرائیل پہ فرعون جو تھا وہ ظلم کر رہا تھا، اللہ نے بنی اسرائیل کو شان دی، مقام دیا. تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا، ان کو اللہ نے شان دی ہے. کیا دی ہے؟ شان دی. تو ہم اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے مانیں گے، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے مانیں گے. اگر ایک کہیں تو قرآن کی آیت کے مطابق وہ درست نہیں، کیونکہ جمع کے صیغے ہیں. تو اب اللہ تعالی نے ان کو کیا شان دی کہ ان کے زمانے میں امن کا وعدہ پورا ہوا، اور اللہ نے واضح فرما دیا مشرک نہیں ہوں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو ان کے عقیدہ و اعمال درست رہیں. چنانچہ انہوں نے دین میں ثابت قدمی کی مثالیں قائم کی اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا. تو یہ سارے خلیفے سچے ہیں، یہ سارے خلیفے سچے ہیں.
اب وہ جو کہیں کہ حضرت علی کا حق غصب کر لیا، یہ لوگ درست نہیں. ورنہ میرا سوال ہے کہ حضرت علی کیوں چپ رہے؟ حضرت علی کے بیٹا تو کنبہ قربان کر دے اور باپ چپ کر کے بیٹھا رہے، یہ بات مانی جا سکتی نہیں. کہتے ہیں حضرت علی کو اس وقت جانثار نہیں ملے تھے. میں نے کہا تم اس وقت تھے یا وہ تھے اس وقت؟ تمہیں بہت زیادہ ان کا ہے کہ جانثار نہیں ملے. سارے صحابہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے. تو یہ مسئلہ آیا ہے اور میں نے بتا دیا کہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں یہ سوچنا کہ انہوں نے تقیہ کر لیا، اوپر اوپر سے بیعت کی تھی، اندر اندر یہ حضرت علی کی توہین ہے اور ہم برداشت کر سکتے نہیں. وہ ایسے نہیں تھے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، ایسی بات ہو سکتی؟ ان کی شان میں حضور نے فرما دیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیارے، اللہ اور اس کا رسول ان کو پیارا. تو جو ایسا ہو اس کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے. یہ تمہاری